اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ شادی شدہ ہوتے ہوئے چکر چلانا۔ اوہ ہوئے ہوئے، میرے اپنے شوہر سے 2 بچے ہیں، میرے شوہر پھر بھی کسی اور لڑکی سے بات کر رہے ہیں، وہ لڑکی بھی شادی شدہ ہے اور بچوں والی ہے، کیا اسلام میں یہ سب جائز ہے یا اس کی کوئی سزا ہے؟ حیدرآباد سے کسی نے پوچھا ہے۔ وہ لڑکی بھی شادی شدہ ہے، بچوں والی ہے، شادی شدہ نہ بھی ہو، بچوں والی نہ بھی ہو، پھر بھی یہ حرکت حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور شادی شدہ اور بچوں والی شادی شدہ ہو یہ اور زیادہ بڑا جرم ہے۔ اور اس لڑکی کو بھی کمبخت کو سوچنا چاہیے کہ تو میرڈ ہے، تیرا میاں ہے، تو کیسے تو بھائی کسی غیر مرد سے باتیں کر رہی ہے، دل بہلا رہی ہے اس کے ساتھ؟ تو یہ ہماری سوسائٹی میں جب اللہ کا خوف ختم ہو گیا تو پھر اس کے یہ نتائج ہیں۔ باقی شریعت کی سزا تو اس بارے میں بہت سخت ہے، لیکن وہ سزا دے گا کون؟ حکومتیں تو اسلام کو فالو نہیں کر رہی ہیں آج کل، تو دے گا کون وہ سزا؟ تو مسئلہ سارا ہی ہے۔ تو آپ اپنے شوہر کو ڈرائیں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، اور اگر کچھ ہنگامہ کر سکتی ہیں، لڑکی والوں کے گھر جائیں، اس کے میاں کو بتائیں، پہلے تو ایک دھمکی دیں اس لڑکی کو کہ تیرے میاں کو میں بتا دوں گی، کسی طرح سے نمبر ٹریس کریں، پھر بھی باز نہیں آتی تو اس کے میاں کو بتا دیں کہ تمہاری بیگم کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں، تو اس کو کنٹرول کرو۔ اچھا بھائی، اور اپنے میاں کو بھی کنٹرول کریں، کوئی ہنگامہ کرنا پڑتا ہے ایسے موقع پہ گھر میں، کوئی شرافت کی زبان شریف لوگ سمجھتے ہیں، جن میں شرافت نہیں ہے وہ تمیز کی زبان سمجھتے نہیں ہیں۔ تو میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسا کام کر لیں، کوئی کیس ویس ہو جائے آپ کے اوپر، لیکن کچھ تھوڑا سا بہت ہنگامہ ہونا چاہیے گھر میں، میاں کو یہ احساس ہو کہ میں بہت غلط کر رہا ہوں۔ یہ کوئی بھی شریف عورت یہ بے شرمی اور بے غیرتی قبول نہیں کرتی اتنے آرام سے۔ اگر شوہر دوسری عورتوں میں دلچسپی لیتا ہو، میرے شوہر باہر ملک میں رہتے ہیں، 3-4 مہینے بعد پاکستان آتے ہیں، وہ دوسری عورتوں میں دلچسپی لیتے ہیں، میری شادی کو 11 سال ہو گئے ہیں، وہ مجھے دل سے پسند نہیں کرتے، برائے مہربانی کوئی دعا یا طریقہ بتا دیں کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں۔ کسی خاتون نے پوچھا ہے جی کراچی سے، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی محبت ڈال دے، اور اللہ ان شوہروں کو ہدایت عطا فرمائے۔ عورت کے دل پہ آرے چلتے ہیں جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرا مرد جو ہے دوسری عورتوں میں انٹرسٹڈ ہے، وہ یہ بہت ہی غیرت کے، شرم کے، حیا کے خلاف کام ہے، دنیا میں کوئی بھی اس عمل کو ٹھیک نہیں سمجھتا۔ تو شوہر کو چاہیے کہ وہ انسان بنے، کہ غیر اخلاقی حرکتوں سے بچے، عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے میاں کو آرام سے سمجھائے، تمیز سے آج کل سمجھتا کون ہے ایسی باتیں، جن کو یہ چسکے لگ جائے تو آرام سے سمجھتے بھی نہیں ہے وہ۔ تو میں دعا ہی کر سکتا ہوں، باقی کوئی ایسی طریقہ بتا دوں تو ایک حدیث میں قرآن میں ایک دعا ہے، سورہ فرقان کا جو آخری رکوع ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ تو یہ دعا آپ پڑھا کریں، دل سے دعائیں، اور مرد کو ایسی بیوی کی قدر کرنی چاہیے کہ وہ ان حالات پر مطلع ہونے کے بعد بھی یہ چاہ رہی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرے، ورنہ جب میاں کی ایسی غیر اخلاقی حرکتیں سامنے آتی ہیں تو عورت تو کہتی ہے جان چھڑاؤ اس فضول آدمی سے۔ تو اللہ کرے کہ آپ کے ہسبینڈ تک میرا یہ پیغام پہنچ جائے اور اللہ ان کو ہدایت دے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، اس طرح کے جتنے بھی میاں مارکیٹ میں ہیں نا جو غیر عورتوں میں دلچسپی لے رہے ہیں، پھر ان کی بیویاں بیچاری پریشان ہوتی ہیں کہ ہمارے میاں کی غیر اخلاقی حرکتیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، تو بچوں کی وجہ سے بیچاری علیحدگی بھی نہیں لے سکتی، اور ہمارے ہاں سوسائٹی میں طلاق یافتہ عورت بیچاری جائے کہاں پر، وہ تو اور بڑی آزمائش میں پھنس جاتی ہے۔ تو میں ان کی عورتوں کو یہ تسلی دیتا ہوں کہ تھوڑے دن میں جب یہ بڈھا ہو جائے گا نا تو پھر اس کی زندگی عذاب میں آئے گی، تو انتظار کرو تھوڑا اس کے بڑھاپے کا، یہ جوانی کے چسکے ہیں، جوانی کی مستیاں ہیں، ایسے لوگوں کی اولادیں بھی بگڑ جاتی ہیں، باپ کے باغی ہو جاتی ہیں، اور ایسے لوگوں کا بڑھاپا پھر بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تو مرد ہے چسکے لے رہا ہے ابھی جوانی کے، تو کب تک لے گا بھائی، تھوڑا سا بھی ایجڈ ہونے دو، پھر لڑکیاں بھی چھوڑ دیں گی، اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا آدمی تو وہی جیسے بڈھے شیر کو دیکھو نا کیسے پڑا ہوتا ہے، ساری بدماشیاں ختم ہو جاتی ہیں جنگل میں اس کی۔ تو مرد کی بھی بدماشیاں بڑھاپے میں ختم ہونے والی ہیں، صحت ہی نہیں رہے گی، قوت ہی نہیں رہے گی، تو اس لیے اس سے پہلے انسان بن کے اپنے گھر کو فوکس کرو بھائی، بیوی سے محبت کرو، اولاد سے محبت کرو، ان کی تربیت کی فکر کرو،
کل یہ بچے آپ کے کام آئیں گے. جب ان کو پتہ ہوگا ہمارے ابا نیک آدمی ہیں, تو بچے بھی بڑھاپے میں قدر کرتے ہیں. اور جب انہی حرکتوں میں لگے رہے تو بچوں کو بھی ٹائم نہیں دیتے پھر ایسے لوگ صحیح طور پر, اور گھر والی کو بھی ٹائم نہیں دیتے. تو ان مردوں کا بڑھاپا بہت ڈینجرس, بہت خطرناک ہوتا ہے. تو بڈھا ہو کے چھوڑ دے گا سب چیزیں, لیکن پھر فائدہ نہیں ہے. تو خواتین کو یہ تسلی رکھنی چاہیے کہ تھوڑا ٹھہر جائیں, یہ ابھی انسان کا بچہ بن جائے گا تھوڑے دنوں میں انشاءاللہ, لیکن پھر فائدہ نہیں ہوگا انسان بننے میں. تو ایسے لوگ اپنی دنیا بھی تباہ کرتے ہیں, اپنی آخرت بھی تباہ کرتے ہیں. گھریلو لائف ان کی برباد ہو جاتی ہے. اگر شادی شدہ مرد سے محبت ہو گئی تو کیا کریں؟ ایک خاتون نے راجستھان انڈیا سے پوچھا ہے, میں ایک ایسے شخص سے شادی کرنا چاہتی ہوں جو پہلے سے شادی شدہ ہے. میرے گھر والے سے راضی نہیں ہے کہ وہ شادی شدہ ہے, لیکن میری طبیعت بار بار اسی کی طرف مائل ہو رہی ہے. کوشش کے باوجود کنٹرول نہیں کر پا رہی ہوں. میں نے اپنی والدہ کو بہت سمجھایا, لیکن وہ اس لیے راضی نہیں ہو رہی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے شادی شدہ انسان سے نکاح کر لیا. اس صورت میں اپنے گھر والوں کو کس طرح مناؤں؟ ان خاتون کا بھی نام میں اسکپ کر رہا ہوں. راجستھان انڈیا سے ایک خاتون نے پوچھا ہے. دیکھیں, آپ کی طبیعت جس بندے کی طرف مائل ہو رہی ہے تو وہ دوسری شادی کر رہا ہے. دوسری شادی آسان کام نہیں ہے, اور خاص طور پر مرد پہ کوئی عورت لڑکی لٹو ہو جائے اور مرد تو پھر اس کو اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے کر لیتا ہے, نبھاتا نہیں ہے پھر. تو اس لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ اس کی طرف سے بھی اگر ذمہ داریاں نبھانے کا صرف وعدے نہ ہو, اس کے حالات سے اندازہ ہو کہ یہ کر لے گا, کیونکہ اس میں لوگ کرتے نہیں ہیں. اب ایک لڑکی جب خود کسی مرد پہ عاشق ہو جائے اور اس کو پیغام نکاح بھیج دے تو مرد کو اسے ایک بہترین کھلونا مل جاتا ہے اس کی زندگی سے کھیلنے کے لیے. مرد کو پتہ ہے میری بیوی بچے تو موجود ہیں, میری لائف گزر رہی ہے, یہ کھیلنے کے لیے, انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک چیز مل رہی ہے مجھے, کیونکہ یہ تو خود میرے اوپر عاشق ہے. تو وہ جب شادی ہو جاتی ہے تو عشق کا بھوت تھوڑے دنوں میں اتر جاتا ہے. اس کے بعد پھر مرد کھلواڑ بنا لیتا ہے. وہ کہتا ہے یار میری پہلی بیوی ہے, بچے ہیں, مجھے کیا ضرورت ہے تمہیں ٹائم دینے کی, تم پہ خرچہ کرنے کی, رہنا رہو نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. تو یہ آپ سوچ لیں کہ یہ بھیانک انجام نہ ہو کہیں آپ کے ساتھ. تو اپنی ڈیزائرز نہ دیکھیں, بلکہ یہ دیکھیں کہ بندے دا پتر بھی ہے. یہ راجستھان میں ہے نا, تو پنجابی ہے میرا خیال ہے راجستھان میں. تو یہ دیکھیں کہ وہ انسان جو جس کی آپ سیکنڈ وائف بننا چاہتی ہیں وہ بندے دا پتر ہے یا نہیں ہے. 2 بیویوں میں عدل کرے گا, ان کو پراپر طریقے سے رکھنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے. جب دوسری شادی کا پتہ چلے گا تو پہلی کی طرف سے ہنگامے ہوں گے تو وہ ہنگامے برداشت کر پائے گا, اور سوسائٹی کی طرف سے جو ری ایکشن ہوگا اس کو برداشت کر پائے گا. آپ کو لٹکا کے تو نہیں چھوڑ دے گا. تو یہ تمام چیزیں کنفرم کریں, اور آپ کے والدین بھی کنفرم کریں. اگر اس معیار پہ وہ بندہ پورا اترتا ہے تو پھر آپ کے والدین کو رکاوٹ ڈالنے کا کوئی حق نہیں ہے. اور شریعت نے ماں کو تو ویسے بھی ولی نہیں بنایا, باپ کو ولی بنایا ہے. تو ابا سے پوچھ لیں, ابا اگر راضی ہیں تو کر لیں, ابا راضی نہیں ہیں تو ابا کو راضی کریں. میں بھی آپ کے ابا کو سفارش کر لیتا ہوں, آپ کے بھائی, آپ کے ابا جو بھی ولی ہیں, تو ان کو چاہیے کہ رکاوٹ نہ ڈالیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تر للمتحابین مثل النکاح, 2 محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو لیکن یہ جب ہے کہ جب صرف محبت ہی نہ ہو بلکہ ریلائبل آدمی ہو, تو پھر ماں باپ کے لیے رکاوٹ بننا صرف اس بیس پہ کہ وہ بندہ دوسری کر رہا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. میرے علم میں ایسے بڑے واقعات ہیں کہ کوئی خاتون کسی مرد کی دوسری بیوی بنی, کوئی تیسری بیوی بنی, اور وہ زیادہ خوش ہیں بنسبت اس عورت کے جو اپنے شوہر کی اکلوتی بیوی ہے. تو مرد اگر ذمہ دار ہو اور نبھانا جانتا ہو تو پھر دوسری تیسری سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لائف زیادہ اچھی گزرتی ہے. اگر جہاں لڑکی چاہ رہی ہے وہاں اس کی شادی کر دی جائے تو زیادہ اچھی لائف گزرتی ہے. لیکن اگر مرد ذمہ دار نہیں ہے تو پھر بہت ڈینجرس ہے یہ. تو آپ کے والدین کو رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے اگر وہ مرد ٹھیک ہے, تو صرف اس بیس پہ کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کے پاس فالتو باتوں کا وقتی طور پر تبصرے ہوتے ہیں, اس کے بعد کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. 2-4 دن تک باتیں بنتی ہیں, ہائی یہ کیا ہوا, پھر لوگ بھول جاتے ہیں. اور اکلوتے کے چکر میں کسی آڑے ترچھے کو دے دی تو لوگ تو خوش ہوتے ہیں, ماشاءاللہ بڑی اچھی جگہ شادی کی ہے. جب پھڈے ہوتے ہیں نا بعد میں, جو مصیبتیں کھڑی ہوتی ہیں, اس میں کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا آپ کو.